لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی. صلوات دیجئے. برادران ملت، سرور کائنات، فخر موجودات، ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی اطرت. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے وابستہ رہنا، ان دونوں سے تمسک رکھنا، ان دونوں سے تعلق رکھنا، ان دونوں کی پیروی کرنا. اس حدیث کے ذیل میں مسلسل گفتگو قرآن و اہل بیت کے موضوع پر جو آپ کی خدمت میں انجمن امامیہ کے اس عشرہ فیض آثار میں جاری ہے، اس میں آپ کی خدمت میں نزول قرآن کی تفصیل کچھ عرض کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جمع قرآن پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ کس کس طرح سے قرآن جمع کیا گیا. پھر عقیدہ تحریف قرآن پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی، جو کل اس منزل سے پہنچی کہ لفظی اختلاف بھی قرآن مجید سے موجود ہے. یعنی جو آیت ہے اس وقت قرآن میں اور موجود ہے، اس میں کیا تغیر اور کیا تبدل ہوا، اس سلسلے میں کل تک آپ کے سامنے گفتگو کی گئی. گفتگو مکمل نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا ہے کہ 60 سے زیادہ حوالے اجلہ علماء اہل سنت نے اپنے کتب میں لکھے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر اصحاب اور خلفائے راشدین میں سے بھی خلیفہ دوم نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن مجید میں کمی و بیشی ہوئی، اور کچھ آیتیں کم کر دی گئیں، کچھ آیتیں بدل دی گئیں. چونکہ ابھی گفتگو اور آگے جانا ہے، اس لیے اس موضوع کو آج مکمل کرنے کے لیے صرف ایک حوالہ آپ کی خدمت میں اور پیش کیا جائے گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں کس قدر تبدیلی کے لیے روایات موجود ہیں. مگر ایک صلوات آپ بآواز یہ روایت
تفسیر در منصور میں 30ویں جلد میں 31ویں صفحے پر موجود ہے، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ دویم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ قرآن مجید میں 10,77,023 کلمات تھے، 10,77,023 کلمات تھے، اور اب صرف 77,2309 کلمے رہ گئے، یعنی تھوڑی بہت تبدیلی نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی زیادتی نہیں ہے، کہاں 10,77,000 کلمات اور کہاں صرف 77,000 کلمات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی تحریف کے قائل نہیں، بلکہ 10 لاکھ کلمے قرآن مجید میں نہیں رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جمع قرآن کی منزل میں ایک قرآن وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے جمع کیا، ایک قرآن وہ ہے جو خود خلیفہ دویم کی فرمائش پر دور خلیفہ اول میں زید بن ثابت نے جمع کیا، اور تیسرا قرآن وہ ہے کہ جو خلیفہ سیوم نے لوگوں سے جمع کرایا۔ یعنی یہ 3 قرآن ہیں جو جمع قرآن کے سلسلے میں جن کے لیے روایات ملتی ہیں۔ ظاہر ہے چونکہ خلیفہ دویم خلیفہ سیوم سے پہلے تھے اور ان کے انتقال کے بعد خلیفہ سیوم نے قرآن جمع کرایا جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، تو یہ ارشاد ان کا اور یہ فرمانا ان کا تیسرے قرآن کے متعلق نہیں ہے، بلکہ پہلے قرآن کے متعلق ہے جسے کاتبین وحی نے جمع کیا تھا، یا دوسرے قرآن کے مطابق ہے کہ جس کو زید بن ثابت نے جمع کیا، کہ قرآن مجید میں 10,77,023 کلمات تھے اور صرف 77,000 کچھ تو کلمات رہ گئے، یعنی 10 لاکھ کلمے کم ہو گئے۔ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا اس قرآن میں 10 لاکھ کلمے کم ہیں، اور وہی قرآن ہے جو جاری رہا۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ چونکہ تراویح خلیفہ دویم ہی کے دور سے جاری ہوئی اور یہ ان کی سنت اور ان کا ارشاد آج تک مسلمانوں میں جاری ہے، تراویح میں ایک لفظ ٹیکنیکل ہے جو استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ختم قرآن، یعنی 30 دن کے اندر تراویح ہوگی ماہ سیام میں اور ایک قرآن ختم ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ختم قرآن جو ہوگا یہ صرف 77,000 کلمات کا ہوگا، 10 لاکھ کا نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ میری بات پر غور فرمائیے گا، مقصد کسی پہ اعتراض نہیں ہے، خالی فکر کی بات ہے کہ ہم لفظ ختم قرآن کہہ نہیں سکتے۔ فاتحہ میں بھی ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کا انتقال ہوا، 10 قرآن ختم ہوئے، 30 قرآن ختم ہوئے۔ ارے بھائی، جب خلیفہ دویم فرماتے ہیں کہ 10,77,000 کلمے تھے اور صرف 77,000 رہ گئے، تو جب تک وہ 10 لاکھ نہ پڑھے جائیں ختم کہاں سے ہوگا؟ صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس بات کا احساس اور اتنا شدید احساس کہ ممبر نبوی سے بیٹھ کے فرمایا کہ مسلمانوں 10,77,000 کلمے تھے قرآن میں اور اب صرف 77,000 رہ گئے، تو مسلمانوں کو اس کی فکر کیوں نہ ہوئی کہ کہیں سے وہ 10 لاکھ کلمے بھی شامل کیے جائے قرآن میں؟ اور یہ بہترین وقت تھا کہ ان 10 لاکھ کلموں کو علی سے لے کے پورا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو قرآن لکھا ہے وہ مکمل ہے،
اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا ناقص رہنا منظور ہے، مگر علی سے کلام خدا لینا منظور نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل۔ ایک اور صلوات ذرا بآواز بلند بھیجیے آپ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان شیعوں کے پاس 40 پاروں کا قرآن، اور 30 پارے تو ہیں اور 10 پارے یہ بعد میں آئیں گے۔ 10 پاروں پر ہم کافر ہو گئے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل۔ 10 پاروں پر ہم کافر ہو گئے، اور یہ 10 لاکھ کلمات کی روایت آپ کس خانے میں رکھیں گے؟ ذرا صلوات بھیج دیں محمد و آل۔ 10 لاکھ کلمات قرآن سے کم ہو گئے۔ تو سوال یہ کہ ان کو خانہ پوری کیوں نہ کی گئی؟ اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قرآن جو زید بن ثابت نے لکھا تھا وہ مکمل نہیں تھا، ناقص تھا۔ اس لیے کہ خلیفہ دیوم غلط بات تو کہیں گے نہیں، ظاہر ہے انہوں نے برابر قرآن سنا، رسول پر وحی نازل ہوئی، رسول اللہ نے سنایا، ہر وقت ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والے، تو انہوں نے شمار کیا ہوگا کہ تقریباً 10 لاکھ کلمے تھے قرآن میں، اور یہ کلمات کم کر دیے گئے۔ ان کلمات کی خانہ پوری کی کیا فکر کی گئی؟ کیا ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ 10 لاکھ کلمات جو کم تھے وہ کم رہ گئے، اور پھر تمام تاریخ اسلام اور تمام حدیث کی کتابیں اس بات پر خاموش ہیں کہ خلیفہ سیوم نے جو جمع قرآن کا حکم دیا اس میں وہ 10 لاکھ پورے ہو گئے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی اطرت، تب ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور جب قرآن جمع ہوا تو ارشاد فرمایا کہ 10 لاکھ کلمے کم ہیں۔ تو جو چیز خود ہی پوری نہیں ہے وہ کفایت کیا کرے گی؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور یہی نہیں ہے، 2 سوروں کے متعلق بھی روایت ہے کہ 2 سورے قرآن مجید میں نہیں ہیں، اور وہ 2 سورے کون ہیں؟ یہ روایت ہے ان سے جن پر صفین کا فیصلہ چھوڑا گیا اور جن کو نمائندہ بنا کے مسلمانوں نے بھیجا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 سورے نہیں لکھوائے خلیفہ سیوم، ایک سورہ حفظ اور دوسرے سورہ خلا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ 2 سورے جبریل لے کے نازل ہوئے تھے رسول اللہ کے اوپر، لیکن یہ سورے قرآن مجید میں شامل نہیں کیے گئے۔ تو اب تو کمی کی پوری فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ قرآن مکمل ہی نہیں ہے تو پھر بغیر کسی ایسی ذات کے یا بغیر کسی ایسی شخصیت کے کہ جس کے پاس مکمل قرآن ہو، دین اسلام ہی کیسے مکمل ہوگا؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو پہلے تو خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم محافظ ہیں، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ آیتیں کم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اگر اپنے کلام کی حفاظت کرنا چاہے تو کم کرنے والے اتنے بہادر ہیں
کہ اللہ میاں منہ دیکھتے رہ جائیں اور وہ آیتیں چرا کے لے جائے؟ صلوات بھیج دے محمد والو۔ یہاں عقیدے کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ میری طرف متوجہ رہیں، وہ بجلی کا میٹر ہے، وہ مشین ہے، یہی خدا کے بنائے ہوئے اور آدمی کے بنائے ہوئے اپریٹس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ مشین گرم ہو جائے گی اگر پنکھا نہ چلے گا، اور یہ مشین جتنا گرم ہوگی اتنی ہی مجلس اچھی ہوگی۔ صلوات بھیج دے محمد والو۔ ایک اور صلوات بھیج دیں آپ محمد والو۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کہتا ہے کہ ہم اپنی کتاب کے خود محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قرآن مجید میں آگے سے یا پیچھے سے کوئی کمی نہیں کر سکتا، نہ کسی آیت کے آگے سے کوئی لفظ نکالا جاتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی لفظ نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے نہ ہماری کتاب میں کوئی ایک حرف داخل کر سکتا ہے، نہ قرآن سے کوئی ایک حرف نکال سکتا ہے اور نہ قرآن میں کوئی ایک حرف داخل کر سکتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ ادھر روایات ہیں کہ آیتیں کم کی گئیں، ادھر روایات ہیں کہ لفظیں بڑھائی گئیں، سب سنا چکا ہوں۔ غلام سے قرآن لکھنے کو کہا اور کہا جب یہاں پر پہنچنا تو ہم سے پوچھ لینا، اور لفظ بڑھایا گیا۔ اتنی روایتیں سنائی کہ گھٹایا گیا۔ آج میں نے کلائمیکس پر بات کو پہنچا دیا کہ 10 لاکھ کلمے خلیفہ دیوم کے فرمان کے مطابق قرآن میں کم ہو گئے، اور خدا کہتا ہے نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب فیصلہ مسلمان کو کرنا ہے کہ ایمان قرآن پر رکھنا ہے یا فرمان پر رکھنا ہے۔ صلوات بھیج محمد والو۔ ایک اور صلوات آپ بھیج دیں محمد والو۔ اور ایک رات روایت اور سن لیے، ابن مسعود سے روایت ہے کتاب الاتقان فی علم القرآن میں، صفحہ مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ سورہ توبہ میں بہت آیتیں تھیں، یہ سورہ توبہ جو قرآن میں ہے یہ تو 1/4 بھی نہیں ہے، 1/4 بھی نہیں ہے۔ نہیں، آگے کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں اسی سورہ توبہ میں بہت سے اصحاب کے نام تھے جن کو اللہ نے نام لے کے برا کہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والو۔ پھر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ سورہ توبہ کی آیتیں اس لیے کم کر دی گئیں کہ اس میں 70 منافقین کے نام تھے۔ صلوات بھیجے محمد والو۔ اب ان سب روایتوں کی پہلے تصدیق کیجئے گا علماء سے۔ میں عالم نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اس لیے جو لکھا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والو۔ جو لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، اتنا قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ پڑھ سکوں۔ جو لکھا ہے وہ پڑھ کے آپ کو میں نے سنا دیا، تاکہ برادران اسلامی خواہ شیعہ ہوں خواہ سنی ہوں مجھے اس سے بحث نہیں رہتی۔ یہ تو قرآن کا معاملہ ہے بھیا، قرآن ہی نہ رہے گا تو ہم تو مسلمان ہی نہ رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والو۔ اور
جب ہم تم مسلمان ہی نہ رہیں گے تو خلیفۃ المسلمین کون ہوگا؟ امام المسلمین کون ہوگا؟ مسلم ہوں گے اور مسلمین ہوں گے تو امام بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا، اور مسلمان جب ہی رہے گا جب قرآن رہے گا، اور جب قرآن ہی نہ رہے گا کیونکہ ہے تو یہ کون کہتا ہے قرآن نہیں رہے گا؟ وہ تو یہ کہا ہے کہ ہے مگر کم ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مگر ہیں کم ہیں، یعنی 10,77,000 پاور کے مسلمان نہیں ہیں، خالی 77,000 پاور کے مسلمان ہیں، 10 لاکھ پاور ہی ختم ہو گئی۔ صلوات محمد ہمارے پاس تو بڑی منزل آتے ہیں لوگ اور سنتا ہوتا ہے عزاداری کہاں ہے قرآن میں؟ انہی 10 لاکھ میں آئے۔ صلوات محمد یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جواب ہے۔ لہذا جب کوئی قرآن کا نام لے تو سمجھا دیے بھائی سب پڑھنا، اب قرآن نہ پڑھنا، قرآن پر اعتراض نہ کرنا شیعہ فرقے پر، قیامت آ جائے گی، اور کرنا تو 10 لاکھ کلمے پہلے لا کے رکھ دینا پھر اعتراض کرنا۔ وہ 10 لاکھ کلمے ہمیں دے دیجئے، ہم ماتم، مجلس، نوحہ، مرثیہ سب دکھا دیں آپ کو، تو کیا اس میں یہ ہوگا یہ نہیں تھا تو کم کیوں کیا گیا؟ صلوات محمد کم کیوں کیا گیا؟ لوگ کہتے دیکھو ان کمبختوں کو کہ یہ بعض اصحاب کو منافق کہتے ہیں۔ کیسے منافق کہتے ہیں؟ وہ آیتیں لا دو سورہ توبہ کی، ارے وہ 70 نام لا دو پھر دیکھو کون ہے کون نہیں ہے۔ صلوات محمد ہم کیا کہیں؟ پھر کہہ دوں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جواب ہے یہ عقیدہ ہمارا نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی قرآن ہے، نہ اس میں کچھ کم ہوا ہے نہ اس میں کچھ زیادہ ہوا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا۔ یہ عقیدہ کہاں سے؟ اتنی روایتیں میں 4 دن سے پڑھ گیا پھر بھی میرا عقیدہ نہ بدلا۔ اس کا مطلب یہ کہ روایتوں سے عقیدہ بدلتا ہے۔ اگر امام دامن ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن اگر علی کا دامن ہاتھ میں ہے تو ایک نہیں ہزاروں صحیح کتابیں آ جائیں، عقیدے میں فرق نہیں پڑتا۔ محمد ہم قرآن کو مکمل سمجھتے، کہ آپ کیسے مکمل سمجھتے؟ ہم دین کو کامل سمجھتے، ہم قرآن کو مکمل سمجھتے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کس لیے عقیدہ ہے؟ کہ قرآن میں خود آیت موجود، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ اللہ کہے کامل کیا اور ناقص رہ جائے؟ اے میرے معبود تو کہتا ہے کامل ہے، مسلمان کہتا ہے ناقص ہے۔ صلوات محمد اللہ الیوم اکملت لکم دین، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا، اور آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ رضیت لکم اسلام دینا، آج ہم راضی ہوئے۔ اب تک خفا تھا، میں کچھ کہہ گیا،
صلوات بھیجے آپ محمد والے. اب تک خبر تھا کہ خفا نہیں تھا. میری رضا جب ہوگی جب دین کامل ہوگا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور آج اللہ راضی ہو گیا دین اسلام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کا ہمارے اسلام سے راضی ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ راضی ہوتا نہیں جب تک دین مکمل نہیں ہوتا. الیوم، یوم نہیں، الیوم، الف لام، کوئی خاص دن، کوئی خاص دن ڈے نہیں، ڈے. جو ٹی ایچ ای دی ہے انگریزی میں وہی عربی میں الف لام ہے. الیوم، اس مخصوص دن، خاص دین کامل ہو گیا اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار میں، توجہ ذرا، پہاڑ پر، لحاف میں، مسجد میں، مینا میں، توجہ چاہ رہا ہوں، مینا میں، مکہ میں، مدینے میں نہیں، غدیر کے میدان میں. صلوات بھیجے محمد من قدری اشتیاق ایک قدری صلوات بابا برابر. ہاں حضور، خاص توجہ کا خاص گاہ ہوں. ہاتھ جوڑ کے مخاطب تمام عالم اسلام ہے. غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں یہ آیتیں نازل ہوئی. بھائی یہی آیت جائیں کہ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول، بلغ، تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، کیا جائے گا نہیں، نازل کیا جا چکا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. آیت نے بتایا کہ الیوم کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. آیت بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا حکم ہے جو نبی پر نازل ہو چکا ہے، اس کی تبلیغ کا حکم مل رہا ہے. اور اس تحدید کے ساتھ کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. تو جب نبی نے پہنچا دیا تو اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین کامل کر دیا. گویا کمال دین رکا تھا اس حکم پر. صلوات بھیجے محمد اور اللہ نے فرمایا کہ آج میں راضی ہو گیا، آج راضی ہو گیا اسلام سے، دین اسلام سے. یعنی وہ حکم ہے تو اسلام ہے، وہ حکم ہے تو اللہ دین سے راضی ہے. مگر اگر حکم غدیر اسلام کے عقیدے میں نہیں ہے تو نہ دین کامل ہے اور نہ ایسے دین سے اللہ راضی ہے. صلوات بھیجے محمد ہاں حضور، وہ حکم کیا تھا اور کس طرح سے پہنچا؟ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں مرتے وقت، جو موضوع ہے دو چیزیں وزنی چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے عزت. ان دونوں سے متمسک رہنا. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے.
اور انشاءاللہ یوں ہی ہم حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ لیکن غدیر میں میری طرف متوجہ رہیں، جب پیغمبر نے یہ حکم پہنچایا تو اہتمام کیا کہ ممبر لاؤ، کہ یہ صحرا و میدان میں ممبر کہاں سے آئے؟ کہ اونٹوں کے کجاووں کا بناؤ، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بناؤ۔ اور پیغمبر نے آیت پڑھی، ابھی میں آ رہا تھا کہ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورا مجمع مشتاق، پورا مجمع مشتاق کہ وہ کون سا حکم ہے کہ نبی نہ پہنچائیں تو نبی نہ رہ جائیں۔ تو سنایا حکم۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ممبر سے جھکے، حکم آیا آسمان سے، زمین میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور جھک کے دونوں ہاتھوں سے علی کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا اور کہا وہ حکم یہ ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ سنو، ہم آئے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ہجرت کا دامن، غدیر میں نبی کے دونوں ہاتھوں میں علی۔ کون سا آواز دیتے آپ محمد والا؟ کیوں میرے سرکار، اے سرکار دو عالم، چھوڑیں گے دو چیزیں، قرآن و اطاعت، اور دکھائیں گے صرف ایک چیز؟ آپ کے تو دونوں ہاتھوں میں علی ہے۔ آپ چاہتے تو کمر سے پٹکا پکڑ کے ایک ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے، آپ چاہتے تو ایک ہاتھ سے علی کو اٹھا سکتے تھے، دونوں ہاتھوں میں علی۔ قرآن کیا ہوا؟ صلوات محمد وعلی محمد۔ قرآن کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، کتاب کیا ہوئی؟ آپ کو تو دونوں چیزیں دکھانا چاہیے تھی۔ ایک چمڑائی لے لیتے جس پر قرآن لکھا ہوتا، ایک ہڈی لے لیتے جس پر قرآن لکھا ہوتا، ایک پتا ہی لے لیتے جس پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوتی، ایک ہاتھ میں قرآن اٹھاتے، ایک ہاتھ میں علی کو اٹھاتے۔ نبی کہیں گے یہی تو سمجھایا ہے، جس نے علی کو پایا اس نے قرآن کو بھی پایا، اور جس نے علی کو نہ پایا اس نے قرآن کو نہ پایا۔ محمد دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند کیا، فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور یہ روایت ہر کتاب میں، صحیح بخاری شریف میں بھی، مسلم میں بھی ہے، ماجہ میں بھی، موطا میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، تمام مورخین نے لکھا، طبری نے بھی لکھا، طبقات ابن سعد نے بھی لکھا، کوئی کتاب چھوٹی نہیں جس میں غدیر کا واقعہ نہ لکھا۔ اب پڑھا نہیں کسی نے تو نہ پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے،
لکھنے والے اپنا فرض ادا کر گئے اور لکھ گئے کہ دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا، کنتو، توجہ دیکھیے اس کنتو کے لفظ کو، خدا نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، توجہ چاہ رہا. پیغمبر نے کہا کنتو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ تیسرا کنتو ہے. من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا تھا، فہذا علی المولا، آج سے فوراً ابھی امیڈیٹلی علی اس کا مولا ہے. آپ ذرا قانون کی جگڑ مندی دیکھیے. نبی یہ نہیں کہہ رہے میں جس کا مولا ہوں، ارے میں جس کا اب تک مولا تھا اب سے علی اس کے مولا ہے. یعنی ان کو مانو تو میں تمہارا مولا رہوں گا، ان کو نہ مانو گے تو میں مولا نہیں رہوں گا. محمد اب آپ توجہ فرما کہ علی کو کس اہتمام سے مولا کا. اب قلم چلے. مولا کے 22 معنی، توجہ چاہ رہا ہوں. مولا کے 22 معنی ہیں. تو جب ایک حدیث میں ایک لفظ کے 22 معنی ہیں تو قرآن میں ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہوں گے؟ جب کلام نبی میں، توجہ فرمائیے، جب کلام نبی میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کے 22 معنی ہو تو کلام اللہ میں 22 100 بھی ہو تو کم ہے. اب یہ آپ بتائیے کہ جب آپ حدیث نہ سمجھ سکے کہ نبی نے لفظ مولا کن معنوں میں صرف کیا تو آپ لفظ صراط المستقیم کیسے سمجھتے؟ محمد اب تو فہم حدیث کی بات آ گئی. ہوگا 22 معنی، مولا کے یہ معنی، مولا کے وہ معنی. اور کمال یہ ہے کہتے ہیں مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں. مولا کے معنی غلام کے بھی. اچھا تو نبی نے علی کو اپنی جگہ غلام بنایا کہ جی ہاں مولا کے معنی غلام تھے. اچھا اور اس سے پہلے کیا کہا؟ جس کا میں غلام تھا اس کا آج سے علی غلام ہے. ذرا غور فرمائیے. تو کسی کے غلام تھے. غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غلام تو فارسی لفظ ہے. غلام کے لفظ عربی کا لفظ ہے عبد. 15واں پارہ اٹھا کے دیکھیے جس میں خدا کہتا ہے بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا. یعنی عبد کا لفظ خدا نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا شب معراج. تو نبی نے کہا جس کا میں غلام ہوں اسی کا یہ علی بھی غلام ہے. تم اس سے بیعت نہ مانگنا. محمد ایک اور صلوات بآواز بلند بھیج دیجیے. بولا آپ
غور فرمائیں، رسول بھی غلام ہے، رسول بھی عبد ہے مگر معبود کا، اور علی بھی عبد ہے مگر معبود کا۔ تو معبود اس کے کیا معنی؟ ایک عبد کو لے گیا، ایک عبد کو چھوڑ گیا، تو عبد ہی کو عبد کی جگہ چھوڑا۔ جس بستر سے ایک عبد کو اٹھایا اسی بستر پر دوسرے عبد کو سلایا۔ کہ یہی تو سمجھاتا ہوں، مولا کے جتنے معنی دیکھو گے محمد کی جگہ علی نظر آئیں گے۔ صلوات محمد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ فالو آن کیا ہے؟ یہ کہہ کے اتر آئے پھر کیا ہوا، سب گھر چلے گئے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے کہا خیمہ لگاؤ۔ بھائی کمال کی بات، اعلان کیا کھلے میدان میں اور پھر کہا خیمہ لگاؤ۔ علی سے کہا جا کے بیٹھو، اور مسلمانوں سے، مسلمان کیوں کہوں، مسلمان تو ہم آپ ہیں، اصحاب سے کہا مسلمان تو ہم آپ ہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ تو اصحاب تھے کیونکہ سامنے بیٹھے تھے اور حج آخر سے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ تو اصحاب سے کہا جاؤ اور جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور مبارکباد، کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ہے جس نے 1.25 لاکھ سے کم اصحاب لکھے ہوں۔ 1.25 لاکھ نے علی کی غلامی پر علی سے بیعت کی۔ بھائی واہ واہ واہ، کیا اچھا غلام ہے کہ بجائے آقا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے سارے آقا چلے آ رہے غلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ صلوات محمد کمال۔ اس میں علی کا کیا شرف ہے؟ وہ تو نبی نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں آیا آپ کے پاس، میں نے کہا مبارک ہو۔ کیا بات، کیا مولانا کہے گا؟ ابھی ٹیلی گرام آیا ہے۔ کیا ٹیلی گرام ہے؟ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دماغ صحیح ہے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں مبارک ہو، آپ کو بات کرنے کی تمیز ہے؟ نہیں، میں زیادہ اردو نہیں جانتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا السلام علیکم، مبارک ہو۔ کیا آج رزلٹ آ گیا؟ کہاں آپ کہاں بیٹھے؟ میں تو ایم اے میں بیٹھا تھا۔ ہاں جی ہاں، رزلٹ آ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ فیل ہو گئے، مبارک۔ دماغ آپ کا صحیح ہے، میں فیل ہو گیا، آپ مبارکباد دے رہے؟ توجہ فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ غم، صدمہ اور ناکامی کے موقع پر کوئی مبارکباد نہیں دیتا۔ میں نے کہا بھائی مبارک ہو، تار آیا کیا؟ آپ کیا لڑکا ہوا ہے؟ ارے لائیے تار دیے جلدی۔ ارے وہ تو ہو ہی گیا، جلدی کیا ہے؟ میں کچھ کہہ گیا، صلوات بھیجے محمد، جلدی کیا ہے؟ لائیے ہاتھ بھیجیے۔ توجہ چاہ، میں نے کہا مبارک ہو۔ کہا کیا مبارک ہو؟ کہ آج لاٹری کا رزلٹ چھپا۔ ہاں آپ کے نام لاٹری نکلی۔ ارے واقعی سچ کہہ رہے آپ؟ جی ہاں سچ کہہ رہے، مبارک ہو۔ یعنی مبارکباد اعزاز ملنے پر، عہدہ ملنے پر، مال ملنے پر، دولت ملنے پر خوشی بتا دی جاتی۔ چلو ٹھیک ہے، نبی نے جو مولا کہا اس میں کوئی شرف نہیں تھا، یہ سب بخن بخن کیوں کہہ رہے تھے؟ صلوات بھیجے محمد
میں ایک سوال کروں گا، علماء سے پوچھئے گا، مولا کے تو 22 معنی ہیں، بخن کے کئی معنی ہیں؟ محمد بخن بخن کے کئی معنی کا، بخن کے تو ایک ہی معنی مبارک ہو، تو مولا کے کوئی ایسے معنی ہوں گے جس پر اصحاب کرام نے علی کو مبارکباد دی، اور میں اصحاب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1400 برس کے بعد میں تمام اصحاب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے مبارکباد دی۔ محمد آپ کہیں گے، آپ کہیں کہ مبارکباد دینے کی کیوں مبارکباد؟ اس لیے کہ ایک کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا، وہاں آیت موجود ہے یا ایھا الرسول بلغ، اور پھر بھی پوچھ رہے، یعنی کہیں آیت تو نہیں بنا لی آپ نے؟ اور کیا مطلب ہوا؟ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا خدا کی طرف سے کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب بھیج۔ اور پتھر آیا اور اس کے سر پر گرا، اور 1.25 لاکھ میں 1,24,999 نے دیکھا کہ وہی فنا ہو گیا۔ میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ کہ اگر سارے اصحاب مبارکباد نہ دیتے تو پتھر نہیں، ہمالیہ پہاڑ آگے گرتا، سب ختم ہو جاتے۔ ایک اور صلوات بآواز بلند دے دیجئے محمد۔ بس حضور، آپ نے ملاحظہ فرمایا، عرض یہ ہے کہ ان سب باتوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب حدیث کے معنوں میں بحث ہے تب کل سے آیات کی بات ہوگی نا۔ مولا کے 22 معنی، 22,000 صحیح، لیکن علی انہی معنوں میں مولا رہیں گے جن معنوں میں نبی کو مولا مانیں گے۔ تو علی کسوٹی ہے نبی کو ماننے کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کو ماننا مسلمان کا دعویٰ ہے، علی کو ماننا نبی کے ماننے کا ثبوت ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل۔ اشہد ان محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، اشہد ان علی ولی اللہ دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا، دلیل ہے، کیونکہ نبی فرما گئے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی کو مولا کہو گے تو یہ دلیل ہے کہ تم مجھے مولا مانتے ہو۔ اگر صرف مجھے مولا مان کے رہ گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برادران اسلامی، اب جب کہ غدیر میں نبی کی جگہ پر علی مولا ہو گئے، اور قرآن بھی ہم کو علی والا ہی ملا، انہی کے زیر و زبر، انہی کے نقطے کلش کیا تھا، تو انشاءاللہ کل سے جائے مجلسیں رہ گئی ہیں، ان میں یہ گفتگو ہوگی
کہ کیا بغیر علی کے اور بغیر اہل بیت کے قرآن کسی کو بھی کوئی کام دے سکتا ہے یا نہیں؟ ان کا سبحان اللہ، اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو آپ نے کل اتنا ثواب بیان کیا، تو میں نے جان کے بیان کیا تھا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے، لیکن وہ 10 لاکھ کلمے چلو آواز بھیجیں محمد وحال 10 لاکھ کلمے. تو اب یہ یاد رکھیے گا، بہت تلاش کے اور ڈھونڈ کے میں یہ 10 لاکھ کلمے والی روایت لایا، تاکہ اب جب کبھی کوئی بمبئی میں کہے یہ شیعہ جو یہ کرتے ہیں قرآن میں دکھا سکتے ہیں، کہیں ہاں دکھا سکتے ہیں. آپ وہ 10 لاکھ کلمے لا سکتے ہیں؟ آپ وہ لے آئیے، ہم دکھا دیں گے. چل آواز بھیجے محمد والا. دیکھیے، لیکن یقین نہ کیجیے گا کہ 10 لاکھ کلمے غائب ہو گئے. میں توجہ یہ جواب برائے جواب ہے. جن کے پاس قرآن کے مکمل ہونے کی دلیل نہیں آئے، میں کچھ کہہ کے ربط مصائب دینا چاہتا ہوں. ارے قرآن کے تکملے کی دلیل تو مسلمان لا نہیں سکتا، خلافت کی دلیل کہاں سے لائے گا؟ محمد کہاں سے؟ بڑی اہم بات، قرآن کو ثابت کیجئے. کہا نہیں اس قرآن پر تو ہمارا بھی ایمان. تو وہ 10 لاکھ کلمے کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس وقت کم رہے ہوں گے، پھر کس نے پورے کیے؟ توجہ چاہ رہا، یہ قرآن پھر کس کی گود سے ہو کے گزرا کہ آج پھر اکملت لکم دینکم کی آیت موجود؟ توجہ فرمائیے. وہ کہا ہاں ٹھیک ہے، علی نے دیکھا ہوگا دیکھا اور شاگرد سے لکھوایا اور کہا زیر زبر نقطے سب لگا دو، لگا کے لاؤ. ٹھیک ہے لے جاؤ، اب اس کی کاپیاں تقسیم کرو. اگر یہ قرآن جو آج چھپتا ہے علی کا دیکھا ہوا نہ ہوتا تو اس میں نہ نقطہ ہوتا، نہ زیر، نہ زبر، نہ پیش، نہ تشدید، نہ جزم. بھئی یوں ہی ہوتا، سل ہوتا. ہر جگہ اعراب، ہر جگہ اعراب. اعراب کی روایت بتا دو کہ سوائے ابو اسود دویلی نے کسی نے قرآن پہ اعراب لگایا؟ دوسرا نام لے دو، کسی امام کسی خلیفہ کا نام لے دو کہ جس نے دیکھا ہو. ایک ہی روایت تمام عالم اسلام میں ملتی ہے کہ ابو اسود نے اعراب لگائے بحکم علی اور علی نے تصدیق کی کہ ہاں اب یہ قرآن صحیح ہے. اور آج اعراب اور نقطوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو ابو اسود نے لکھا تھا. اب میں نے پڑھا، اب اگر کسی کو علی کے ہاتھ سے نکلے ہوئے قرآن کی ضد ہے تو یہ نہ چھونا، پھر لاؤ. کہاں سے لائیں؟ میں کچھ نہ لا پاؤ تو 10 لاکھ کلمے ہی ڈھونڈ لاؤ. صلوات بھیجے محمد والا. وہ کہاں ہے یہ علی؟ جی ہاں، ہم تو سنتے تھے بیعت عثمانی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بیعت عثمانی، لیکن اب جملہ سن. کلیکٹڈ بائی عثمان اینڈ کریکٹڈ بائی علی. محمد جمع کیا تیسرے خلیفہ نے اور کریکٹ کیا چوتھے خلیفہ نے. برا نہ مانیے گا، چوتھے خلیفہ کو کیا حق تھا کریکٹ کرنے کا؟ انہی کو تو حق تھا، کیونکہ تیسرے خلیفہ کہہ گئے تھے کہ اس میں غلطیاں ہیں. صلوات بھیجے محمد. دیکھیے
کیسی چول سے چول بیٹھی. تیسرے کہہ گئے کہ اس میں غلطیاں ہیں، آئندہ ٹھیک ہوگی. جب لوگوں نے کہا ٹھیک کر دیا، کہا جانے دو، تو کس کے پاس کہا تھا جانے دو؟ علی کے پاس جانے دو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. صلوات محمد والے. توجہ. اور وہ قرآن جو اس وقت موجود ہے، کلیکشن تیسرے خلیفہ کا ہے، کیونکہ بڑے سورے پہلے، منجلے سورے بیچ میں، چھوٹے سورے بعد میں. یعنی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی قرآن کی ترتیب ہے. لیکن یہ ایک عجب بات ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے بڑے سورے سے مگر ختم ہوتا ہے چھوٹے سورے پر. ایسے ہی خلافت شروع ہوتی ہے بزرگوں سے مگر ختم ہوتی ہے ایک بچے ہی پر. صلوات محمد محمد. بچہ میں نے کیوں کہا؟ بچہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علماء کہتے علی کا کیا کہنا مگر بچے تھے تو چھوٹا سورہ تھا، اس لیے آخر میں رکھا. مزاجی ہے، بڑا سورہ پہلے اور چھوٹا سورہ. چلو اچھا ہے کہ ترتیب میں علی چوتھے میں تو ہمیشہ شکر بھیجتا ہوں، ورنہ قیامت ہو جاتی. تو چھوٹا سورہ تھے، صاحب میں سب سے چھوٹے علی تھے سن میں. 10 برس کے سن میں ہی تو کلمہ سکھایا تھا سب کو، تو چھوٹے تو تھے ہی سب سے سن میں، آخر میں آئے. مگر ایک عجیب و غریب بات کہ وہ کیا کہ جب نماز میں مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو چھوٹا ہی سورہ زیادہ پڑتا ہے. صلوات دیجیے محمد وآل محمد. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سورہ الحمد پڑھا، چھوٹا سورہ. سورہ بقر کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا جی چاہتا ہے کمپین چلاؤں اور کمپین چلا کے تمام پیش نمازوں سے کہوں کیا سورہ بقر قرآن کا سورہ نہیں ہے؟ بھئی ہے کیوں نہیں؟ تو یہ آپ سورہ الحمد کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا منع ہے؟ آپ کا دماغ صحیح ہے؟ سورہ بقر پڑھنے لگے تو یوں ہی 4 آدمی مسجد میں آتے، آپ چاہتے ہیں وہ 4 بھی نہ آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اور اگر کہیں صبح کی نماز میں پڑھنے لگے تو دوسری رکعت آتے آتے نمازی قضا ہو جائے. نہیں مگر بڑوں کا احترام تو چاہیے. اجی آپ کیا بات کہتے ہیں بڑا چھوٹا ہے؟ کہاں سے ہے صاحب؟ قرآن کے سورے چاہے بڑا سورہ ہو چاہے چھوٹا سورہ ہو تو کثرت سے چھوٹے ہی سورے پڑھے جاتے. ان کا صاحب خلیفہ تو 4 ہیں، آپ علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. بھئی آپ بھی چھوٹا سورہ زیادہ پڑھتے ہیں، ہم بھی چھوٹا سورہ زیادہ پڑھتے ہیں. صلوات محمد محمد. پریشانی کیا؟ ایک اور صلوات محمد نہیں پڑھتے. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ کہ نہیں اس کا راز کوئی اور ہے. تو پھر اس کا بھی راز کوئی اور ہوگا، انشاءاللہ کسی دن غور کر لیں گے. ہم نہیں چاہتے راز پر سے پردہ اٹھے، ہم تو یہ سب مجبوراً پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بولنا نہ پڑے. ہمارے خود برادران اسلامی، اہل بیت کے طرفدار، امام حسین کے عزادار ایسے لوگوں کا جواب خود دے دیں کہ بھائی یہ جواب دو، کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. ان کا تو پھر ایسے سوال نہ اٹھاؤ جس کا جواب الجواب نہ ہو سکے اور امت میں تفرقہ نہ پڑے، ملت میں انتشار نہ ہو. کم سے کم سب مسلمان اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ صحیح مل کے رہ تو لے. اب اس کے اندر نہ جانے کتنی سازشیں ہوں گی، نہ جانے کتنی سازشیں. اور آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے سلوک کیا گیا مفتی اختر خان صاحب کے ساتھ.
اور اس کے بعد آج کل میں نے پڑھا تھا اس مجلس میں نہیں، یہاں کے بعد جو مجلس پڑھتا ہوں، کہ آپ دیکھیں انہیں نماز جماعت نہ پڑھنے پر جیل بھیج دیا، مدینہ جانے سے روک دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شیعہ عالم پہنچے جنت البقیع کے پاس، کا دروازہ کھولو، بہت آہستہ سے، وہ کہا آرڈر نہیں، کہا ہم کہتے ہیں کھولو۔ تو جلدی سے ٹیلی فون کیا، وہ کہا کھول دو کھول دو، اور جنت البقیع کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کل میں پڑھ چکا ہوں رات کو یعقوب گلی میں، آج اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج انقلاب میں چھپ گیا۔ یہ پتہ نہیں کس کا ارینجمنٹ ہے کہ کل رات میں نے پڑھا، آج اخبار میں چھپا، یہ کون سا انقلاب ہے؟ محمد اور جنت البقیع میں حسین بھی ہوا، ماتم بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہیبت ہے تو اہل بیت کے ماننے والے منزل کہ وہاں چادر بھی چڑھائی گئی۔ اسی لیے تو نکالا کہ آپ پھول والے ہیں، آپ چادر والے ہیں، آپ مزاروں پر چادر پڑھاتے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیے، اب سعودی عرب سے پوچھئے کہ یہ کون سی سیاست ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ایک عالم کو صرف اس عقیدے پر روک دیا کہ وہ مزاروں پر چادر چڑھانے اور پھول چڑھانے کے قائل ہے، اور ایک عالم کو اس لیے اجازت دے دی کہ بھائی جاؤ چادر چڑھاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کہا سمجھتے نہیں ہیں، کس کے کہنے سے کھولا معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے کس کے کہنے سے کھولا؟ ہے وہ ایران کے چیف جسٹس تھے، اور یہ کیا معمولی عالم، ان کے بھی ماننے والے لاکھوں ہیں ہندوستان میں۔ کہا مذہبی تو ماننے والے، حکومت تو ہے نہیں کوئی اخترزہ خاصا پاس۔ اس کا مطلب یہ حکومت کی سنتی ہے، مسلمان کی بات نہیں سنتی۔ محمد زندہ باد، ایک سلوات بابا عمران۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کا چیف جسٹس چلا گیا تو جنت البقیع کا دروازہ کھول دیا، اگر کہیں آغائے خمینی پہنچ جائے صلوات بھیج دے محمد تو دیکھیے مکمل کامیاب انشاءاللہ ہماری منزل کربلا سے ہو کے بیت المقدس تک کے اسرائیل کو سفید سے مٹ جانا چاہیے۔ امام خمینی ایک سلوات بابا عمران۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت بڈھوں کو جوان کر دیتی ہے، تو پھر جوانوں کے جوش کو کون روکے گا؟ صلوات دے دیا محمد والا، ایک اور صلوات بھیج دیا محمد والا۔ یہ ہے جوش حقیقی جو نام علی سے ملتا ہے، جو پیروی اہل بیت سے ملتا ہے، جو اہل بیت کے راستے پر گامزن ہونے سے ملتا ہے۔ اور یہ جذبہ احتجاج کا کس نے عطا کیا؟ قسم خدا کی، مسلمان تو ہر حکومت کے سامنے سر بسجود ہونے کا عادی رہا ہے۔ یہ حسین نے کہا نہیں، یزید سی جابر حکومت بھی ہو تو دیکھو حق کے لیے گلا بھی کٹ جائے مگر آواز بلند کرنا۔ یہ حسین نے سکھایا۔ یہ جو ہم محرم مناتے ہیں یہ مکمل احتجاج ہے، یہ خاموش احتجاج ہے، اس سے جذبہ احتجاج صحیح و سالم رہتا۔ اور پھر یہی نہیں، حسین نے کہا ہم اپنے ساتھ اہل بیت کو بھی لے جائیں، بہن کو بھی لے جائیں، بہنیں بھی ساتھ جائیں گی،
ازواج بھی ساتھ جائیں گی، اولاد بھی ساتھ جائیں، تاکہ ہم کربلا میں گلا کٹا کے احتجاج کریں، بہن کوفے اور شام میں خطبہ پڑھ کے احتجاج کریں۔ بس آپ آمادہ ہو جائیں، وقت تمام۔ جناب زینب کا کوفے جانا اور ابن زیاد کے دربار میں خطبہ پڑھنا، یہ جابر اور ظالم اور غیر شرعی حکومت کے خلاف عظیم احتجاج تھا۔ اور جناب سید سجاد کا شام کے دربار میں منبر سے خطبہ دینا، یہ زبردست احتجاج تھا جابر اور ظالم حکومت کے خلاف، جو سید سجاد نے بتایا۔ ہتھکڑی سے نہ ڈرنا، بیڑی سے نہ ڈرنا، توق سے نہ ڈرنا، اللہ نے زبان کو آزاد کیا ہے، لہذا حق بیان کرنا۔ اور یہی نہیں، جناب سکینہ کا گریہ بھی بڑا احتجاج لگتا ہے۔ بس عزادارو، آئیے ہم اور آپ مل کے آج اس یتیمہ کو رو لیں جس کا تابوت ابھی ہماری مائیں اور بہنیں اٹھائیں گی۔ اے ماں اور بہنوں، خدا تمہاری بچیوں کو صحیح و سالم رکھے کہ تم اس یتیمہ اور مظلومہ بچی کا تابوت اٹھانے آئی ہو، جس کا جب قید خانہ شام میں انتقال ہوا تو یہ مسئلہ تھا جنازہ اٹھے گا کیسے؟ جزاکم ربکم۔ کون سکینہ؟ سکینہ بنت الحسین، حسین کی لاڈلی بیٹی، حسین کی پیاری بیٹی۔ دنیا جانتی ہے کہ ماں باپ کو لڑکی سے زیادہ محبت ہوتی، اور پھر کمسن بچی ہو، اور پھر سکینہ کی ایسی بچی۔ جب حسین چلنے لگے تھے تو کہا بابا نہ جائیے، بابا چچا گئے واپس نہیں آئے، بابا بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے، بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کون ہے؟ کہا سکینہ، سکینہ صبر سے کام لو، میرا جانا ضروری ہے، میں نہ جاؤں گا تو نانا کی امت بخشی نہ جائے گی۔ سکینہ نے دامن چھوڑ دیا، بابا جائیے، اگر لوگوں کی بخشش کا سوال ہے تو میں داغ یتیمی اٹھا لوں گی، لیکن لوگوں کی بخشش کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ مگر بابا اگر ہو سکے تو مجھے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے، مجھے مدینے پہنچا دیجئے۔ حسین نے گلے سے لگا لیا، کہا نہیں سکینہ، تیرا بھی امتحان ہمارے امتحان میں شامل۔ یہی وجہ تھی کہ جب بعد شہادت حسین سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، خون کرتے پر ٹپکنے لگا، تو آواز دی اگر میرا چچا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ میرے کانوں سے گوہر چھینتا۔ خیمے جل گئے، شام غریباں آ گئی، جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے شمار کیا تو دیکھا سکینہ نہیں آئے۔ کہ ام کلثوم غضب ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہ سب ہے مگر سکینہ نہیں ہے۔ بابا سونپ کے گئے تھے کہ چلیے تلاش کرے، کربلا کا بان، شام غریبہ کا اندھیرا، بی بی زینب چلی، سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ کہا جاتا ہے کہ فرات کی طرف بڑھی، آواز دی ابا سکینہ تو نہیں آئی۔ ایک نشیب سے آواز آئی،
زینب ادھر آؤ، اے میری بہن زینب۔ دوسری روایت ہے کہ سکینہ کے رونے کی آواز سنی اور جناب زینب بڑھی، کیا دیکھا کہ سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی بیان کر رہی ہے، اے بابا شمر نے گوشت والے چھین لیے، جزاکم ربکم۔ ہاں دارو 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور۔ لکھا ہے کہ جناب زینب بیٹھ گئی، آواز دی سکینہ سکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ، یہ کس کے جنازے سے لپٹ کے بیان کر رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے نہیں جانا، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے۔ پوچھا پہچانا کیسے؟ کہ اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، سکینہ ادھر آ جا۔ تسلی دی، دلاسا دیا، گلے سے لگا کے جلے ہوئے خیموں کے قریب لائیں۔ یہ سکینہ کو کبھی زینب نے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ جب قافلہ کربلا سے کوفے چلا، سکینہ کو اپنی گود میں بٹھالا۔ کوفے سے شام قافلہ چلا، زینب نے اپنی گود سے جدا نہیں کیا۔ خیر خانہ شام میں آئی، اپنے حصے کا کھانا سکینہ کو دے دیتی تھی، اپنے حصے کا پانی سکینہ کو پلا دیتی تھی۔ ساری رات بھتیجی کو لے کے گود میں بیٹھتی تھی۔ سکینہ باپ کو یاد کر کے روتی تھی اور زینب تسلی دیتی تھی۔ جب شام کا وقت آتا تھا، قید خانے کے اوپر سے طائر اڑ کے جاتے تھے، سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ کہتی تھی بیٹا شام ہو گئی، اب یہ بسیرے کو جا رہے۔ پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، خوب گریہ کیا آپ نے، خوب روح فاطمہ کو پرسا دیا۔ حضور 10ویں سفر کی رات آ گئی، یہ آج ہی کی رات تھی۔ یہاں تو چراغ جل رہے ہیں، فرش بچھا ہے، وہاں ٹوٹا سا قید خانہ۔ آج پہلی رات آئی جب سکینہ نماز مغرب و عشاء کے بعد روتے روتے سو گئی۔ سکینہ جو سر شام سو گئی، بیویوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، آج کیا بات ہے؟ آج پہلا دن ہے کہ سکینہ لیٹ کے سو گئی۔ بیویاں بیٹھ گئی کہ ایک مرتبہ سکینہ اٹھی، آواز دی بابا بابا، کہاں گئے بابا؟ پھوپھی کے پاس آئی، پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ ماں کے پاس گئی، ماں بابا کہاں گئے؟ سید سجاد کے پاس آئی، ارے میرا بابا کہاں گیا؟ جناب زینب نے بڑھ کے گود میں اٹھا لیا، سکینہ بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں، ابھی بابا بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں بابا کی گود میں تھی، ابھی بابا مجھے پیار کر رہے تھے۔ اے پھوپھی اماں، ابھی میں بابا سے رو رو کے کہہ رہی تھی بابا مجھے ساتھ لے چلیے، بابا مجھ سے اب قید خانے کی تکلیف نہیں اٹھتی۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب متوجہ ہوئی، آواز دی سید سجاد جلدی آؤ۔ بیمار نے ہتکڑی بیڑی سنبھالی آئے، پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہ دیکھو سکینہ کا کیا حال ہے۔ سید سجاد جھکے کہ پھوپھی اماں بابا لے گئے سکینہ کو۔ گل
گل ہو گیا چراغ حرم قید شام میں، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، جناب زینب کی گود میں سکینہ نے وفات پائی، ماں قریب آ کے بیٹھ گئی، سکینہ علی اصغر بھی نہ رہے، سکینہ تم نے بھی غربت میں ساتھ چھوڑ دیا۔ بڑی حسرت سے زینب نے سید سجاد کو دیکھا، بحضور مجلس تمام کا سید سجاد ایک بات کہوں مانو گے؟ کہ پھوپھی اماں دعا فرمائے کہ بس میری ایک تمنا ہے کہ پھوپھی وہ کیا کہ یزید کا احسان نہ لیا جائے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں، ہم یزید کا احسان نہیں لیں گے۔ اور کیا ضرورت ہے پھوپھی اماں، یہ میری بہن شہید ہے، یہ شہید راہ خدا ہے، اس کا کرتا خون میں ڈوبا ہے، شہیدوں کا لباس ان کا کفن ہے۔ شہید محتاج غسل و کفن نہیں ہوتا، کہ یہ تو سچ کہا سید سجاد، مگر قبر کے لیے کیا ہوگا؟ عجب جملہ ہے بی بی زینب کا، قبر کا کیا ہوگا؟ قبر کیسے کھدے گی؟ آپ سمجھے؟ مطلب یہ تھا دونوں ہاتھ تو تمہارے زنجیر میں بندھے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہ پھوپھی اماں آپ نہ پریشان ہو، دو زانو قبلہ رو بیٹھے، بندھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ بیویاں کہتی ہم نے دیکھا کہ تازہ قبر تیار نکلی۔ کہ پھوپھی اماں دیکھا آپ نے؟ کہ پھر سجاد اتر جاؤ قبر میں سکینہ کو دے دو، تم دفن کر دو۔ کہ نہیں پھوپھی اماں، بہن کو مجھے دیجئے، میں بہن کو دفن کروں گا۔ کہ قبر میں کون رکھے گا؟ کہ پھوپھی اماں دیکھیے تو، جب بہن کو لے کے قریب آئے قبر سے دو ہاتھ نکلے، لاؤ میری بیٹی کو دے دو۔ باپ آ کے بیٹی کو لے گیا، سکینہ کا نام ماتم، زندان شام کی اندھیری رات، واہ محمد واہ علیہ۔